محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا۔ فرمایا کہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ گڑیا آگے آگے چلتی رہی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 صحابی ہو لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کے کہنے لگی، آپ میری بیٹھ کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھنٹوں بہت دیر تک بات کرتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پاگل عورت ہے اور جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی، حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے اور دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسی پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائی۔ کتاب الآثار ابو یوسف۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بوڑھا سائل بھیک مانگ رہا تھا جس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بڑھاپے، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور گھر میں اسے کچھ لا کر دیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کو بلایا، بوڑھے معذور لوگوں کا جزیہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابو یوسف۔ کتاب الخراج۔ مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ علی صبح اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے لیے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تحقیق کی غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہج فرد کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔